بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع سائنس اور سماجی اقدار کے حوالے سے ہیں کہ ہماری جو ماڈرن سائنس ہیں اس کا ہماری سماجی اقدار سے کوئی لینا دینا ہے کہ نہیں ہے، اور ان کا آپس میں کیا رشتہ ہے، کیا تعلق ہے، کیا سائنس کا ہمارے سماجی اقدار کے ساتھ تو کوئی تعلق ہے بھی کہ نہیں ہے۔ تو ان چیزوں کو آج ہم ایڈریس کریں گے، اور یہ جو ہمارا موضوع ہے انگریزی میں از سائنس ویلیو فری اور از سائنس ویلیو نیوٹرل۔ تو جو ویلیوز ہیں اور اقدار ہیں، تو یہ اصل میں ویلیوز آر ٹریڈیشنس اپان وچ ہیومن بینگس ایکٹ فرام دا ٹائم میموریل۔ جو ہمارے اقدار ہیں یہ ایسے کچھ ٹریڈیشنس ہیں، کچھ ہمارے رسم و رواج ہیں کہ جن پہ ہم فرام ٹائم میموریل عمل پیرا ہے، اور وچ آر کنسیڈرڈ ایز این ایکٹ آف ریوارڈ اینڈ آر کنسیڈرڈ ایز اے گڈ۔ اور ان ویلیوز کو ہم، یہ جو ہماری سماجی ویلیوز ہیں، ہماری سماجی اقدار ہیں، ان پر ہم عمل اس لیے کرتے ہیں کہ ہم ان کو اچھا سمجھتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ہر شخص ان اقدار کو اچھا سمجھتے ہیں، اور جب ہم ان پر عمل کرتے ہیں تو ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ ہمارا ایک طور سے بلیف ہے کہ ہمیں اس کا ریوارڈ ملے گا، یا تو اس دنیا میں ریوارڈ ملے گا یا اس دنیا میں جو آخرت میں ہے، بینگ اے مسلم، آخرت میں اس کا ریوارڈ ملے گا۔ تو جو ہمارے اقدار ہیں، کیا سائنس ان اقدار کو ایڈریس کرتی ہے کہ نہیں کرتی، اور یہ ذرا پتہ کرنا ہے کہ سائنس ہمارے ان اقدار کو اور ویلیوز کو کیسے ایڈریس کرتی ہیں، کس نگاہ سے دیکھتی ہیں۔ تو آج ہم ان کو تفصیلاً ڈسکس کریں گے۔ کچھ سائنسی ایزمپشنس ہیں، سائنٹیفک ایزمپشنس ہیں، سائنسی مفروضی ہیں کہ جن کے بارے میں ہم یقین کے ساتھ تو بہرحال ایسا نہیں کہہ سکتے، لیکن پھر بھی ان کو جب ہم پرکھتے ہیں اور ان پہ جب سوچتے ہیں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ان جیسے اور ایزمپشنس میں کوئی ویلیو نہیں ہے، اور ان کی کوئی اہمیت اس طرح کی نہیں ہے۔ یہ جن لوگوں نے انٹروڈیوس کرائے ہیں، جن لوگوں نے ان کو فریم کیے ہیں، جن سائنٹسٹ نے، یا تو انہوں نے کوئی اپنی مالی منفعت حاصل کرنے کے لیے ایسے ایزمپشنس کو انٹروڈیوس کرائے، فریم کیے، یا کوئی مالی منفعت کے علاوہ شاید کہ کوئی سماجی شہرت حاصل کرنے کے لیے، معاشرے میں کوئی شہرت حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اس طرح کی ایزمپشنز انٹروڈیوس کرائیں، اس لیے کہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ان ایزمپشنز میں سے مثلاً میں آپ کو ایک مثال اس کی دے دیتا ہوں کہ جیسے سوشل ڈاروینزم ہے۔ اصل میں یہ تو سوشل ڈاروینزم ایک طور سے نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بایولوجیکل ڈاروینزم ہے۔ اس بایولوجیکل ڈاروینزم کی یہ ایزمپشن ہے کہ جو ویسٹرن ہیمسفیئر کے لوگ ہیں ان کا جو ایوریج برین والیوم ہے وہ جناب 30 سینٹی میٹر کیوب ہے، اور ان کا جو ایوریج برین والیوم ہے یہ کمپلیٹ ہے، مکمل ہے۔ اور جو ایسٹرن ہیمسفیئر کے لوگ ہیں، جو ہم مشرق کے لوگ ہیں، تو ان کا برین والیوم، ایوریج والیوم جو ہے یہ 28 سینٹی میٹر کیوب ہے۔ مطلب ہے کہ 2 سینٹی میٹر کیوب یہاں کے لوگوں کا جو برین ایوریج والیوم ہے وہ کم ہے۔ تو اس ایزمپشن کے تحت یہ ایزیوم کیا جاتا ہے کہ جو ویسٹرن ہیمسفیئر کے لوگ ہیں، جو مغرب کے لوگ ہیں، تو ان کا چونکہ ایوریج برین والیوم مکمل ہے، تو وہ کمپلیٹ ہوموسیپینس ہیں، وہ مکمل انسان ہیں۔ اور یہ جو ایسٹرن ہیمسفیئر کے لوگ ہیں تو ان کا چونکہ 2 سینٹی میٹر کیوب ان کا برین ایوریج والیوم کم ہے، تو لہٰذا یہ کمپلیٹ ہومو سیپینس نہیں ہیں، یا تو یہ کوئی
बेनमांस टाइप के होमोसेपियंस हैं, इससे एक दर्जा कम है। तो जिस तरह की देखना, ये इंसानों को दो हेमिस्फीयर्स में तकसीम किया है इस इज़म्पशन ने। इसके अगर हम कोई सबूत इसके हम अगर तलाश करें और इसके अगर हम परखें और जांचें तो इसकी ऐसी कोई हकीकत नहीं है। ये एक तौर से इनकी सुपरियरिटी को साबित करने के लिए, मगरिब की सुपरियरिटी को साबित करने के लिए और मशरक़ को इन्फीरियर साबित करने के लिए ये एक एजम्पशन, इस तरह के एक शोशा छोड़ दिया गया है। तो इस तरह के और भी कई एजम्पशंस हैं जिनके बारे में हम ये कह सकते हैं कि जो साइंस है, जो मौजूदा साइंस है जनाब, वो वैल्यू फ्री नहीं है। उनमें इनके जितने भी एजम्पशंस हैं तो वैल्यू जजमेंट जो है ज़रूर शामिल है। और साइंटिस्ट के अपने चाहत या उनके पसंद और नापसंद जो है वो इसमें ज़रूर शामिल हैं। और जब हम देखते हैं कि इनकी कोई हकीकत नहीं है तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ये जो मौजूदा साइंस है, तो मौजूदा साइंस भी और भी हम ऐसी मिसालें देंगे, उन मिसाल से हम साबित करेंगे कि जो मौजूदा साइंस है वो वैल्यू फ्री हरगिज़ नहीं है। उनमें साइंटिस्ट की ज़ाती पसंद और नापसंद की बातें शामिल है और उनमें वेस्ट को एक तौर से सुपीरियर साबित करने की कोशिश की जा रही है और जो ईस्टर्न हेमिस्फीयर है उसको इन्फीरियर साबित करने की कोशिश की जा रही है। तो अकॉर्डिंग टू पायनी खेर जो कि 1920 में ये पैदा हुई और 1958 में ये फौत हो गई, तो साइंस एंड वैल्यूज़ हैव देयर ओन डोमेन्स विच टच बट डू नॉट इंटरपेनिट्रेट ईच अदर। इस पायनी केयर का ये नज़रिया है कि ये जो सोशल वैल्यूज़ हैं और जो समाजी अक़दार हैं और साइंस जो हैं, दोनों के डोमेन्स अलग अलग हैं। ये एक दूसरे को टच तो करते हैं लेकिन एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते, इंटरपेनिट्रेट नहीं करते। साइंस, ये पायनी खेर के मुताबिक साइंस बिल्कुल सोशल वैल्यूज़ से उनका लेना देना कुछ नहीं है। हालांकि ऐसा शायद कि नहीं है, जो कि एक पिछली मिसाल से हमने ये साबित कर दी कि इंसानों में ये जो तफरीक है, मशरक़ और मगरिब की जो तफरीक हैं, तो ये तफरीक इसकी कोई हैसियत नहीं है। और इस पे अगर आप लोग रिसर्च भी करें, हम रिसर्च भी करेंगे, तो ऐसा कोई फ़र्क इंसानों में आपको नज़र नहीं आएगा कि उनका ब्रेन एवरेज वॉल्यूम जो है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर के लोगों का ब्रेन एवरेज वॉल्यूम जो है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर के लोगों से ज़्यादा है। नहीं, ऐसा कोई नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम इंसानों को बराबर पैदा किया है और इस तरह के जितने भी नज़रियात हैं और मफरूज़े हैं और उनकी कोई हकीकत नहीं है। इस्लामिक वर्ल्ड व्यू जो है, इस हवाले से तो इस्लाम ने हमेशा से साइंस को प्रमोट किया, साइंस को फोस्टर किया और अबियारी की। और जो साइंटिफिक फ़िलासफ़ी है उसके मुताबिक जो इस्लाम है, इस्लामिक साइंटिफिक फ़िलासफ़ी, उसके मुताबिक इस्लामिक साइंस जो है वो इस दुनिया को डेवलप करना चाहता है और इस्लामिक साइंस इस इंसान की डेवलपमेंट के लिए तगदो करती हैं। और इसलिए कि इस्लामिक साइंस का एक मकसद है, और वो मकसद कहाँ से इस्लामिक साइंस को मकसद मिला है, वो इस्लामिक आइडियालॉजी से मिला है। क्योंकि जो सेकुलर साइंस है, जिसको हम मॉडर्न साइंस कहते हैं, तो मॉडर्न साइंस के मुताबिक इस दुनिया का कोई मकसद तख्लीक नहीं है। मकसद तख्लीक जब नहीं है, इस दुनिया की भी कोई मकसद तख्लीक नहीं, न इंसान की कोई मकसद तख्लीक है, तो ये जो मॉडर्न साइंस है ये एक तौर से न इंसान की कोई ऐसी रहनुमाई कर सकती है, न दुनिया की कोई पूरी दुनिया की कोई डेवलपमेंट के हवाले से ये हमें कोई गाइड कर सकती हैं। इसलिए कि ये दुनिया बेमकसद पैदा हो गई है। एक बिग बैंग की
کنسیکوینسز میں یہ دنیا وجود میں، کائنات وجود میں آئی ہیں. اور انسان کے بھی جو اگر ہم جو ڈارون کا جو نظریہ ہے اس کے مطابق اگر ہم دیکھیں کہ انسان کیسے بن گیا، کیسے تخلیق ہوا، تو اس کے مطابق بھی ایک نیچرل سلیکشن ہے اور نیچرل انوائرمنٹ ایسے کریٹ ہوا اور پھر ایسے جناب امینو ایسڈ بنے اور پھر ایسے یونی سیلولر اور ملٹائی سیلولر اور پھر ایسے جناب کہے جا کے انسان مختلف فیزز سے نکل کے آٹومیٹکلی خود بخود انسان بن گیا اور کسی نے اس کو بنایا نہیں. اس کے کوئی مقصد تخلیق نہیں ہے، نہ اس کائنات کی کوئی مقصد تخلیق ہے. تو لہٰذا ہم کہہ سکتے کہ جو سیکولر سائنس ہے وہ جناب چونکہ اس میں کوئی مقصدیت نہیں ہے، جب مقصدیت نہیں ہے تو انسان کو اس کو ایک مقصد کے طور پر، ایک مقصد کی طرف اس کو گائیڈ نہیں کر سکتی اور نہ اس کی کوئی رہنمائی کر سکتی ہیں. ہاؤ سائنس اینڈ ویلیوز انٹریکٹ ان ڈیولپنگ مین کائنڈ، یہ اس کا بہت بڑا سوال ہے کہ ہیومن ڈیولپمنٹ، ہیومن کے حوالے سے کیا سائنس وثوق کے ساتھ کہہ سکے کہ کیا ہیومن مکمل طور پر ڈیولپ ہو گیا ہے یا اس کے مزید ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے، اور اگر ضرورت ہے تو کون اس کو ڈیولپ کرے گا، اگر ضرورت نہیں ہے تو وہ لمٹ کیا ہے، کیا وہ سائنس ثابت کر سکتے ہیں. اس کے حوالے سے بہت سے کویسچنز بنتے ہیں. از اٹ جینوین ٹو آسک اباؤٹ مین کائنڈ ڈیولپمنٹ، کیا ایک جینوین کویسچن ہے کہ ہیومن بینگ جو مین کائنڈ جو ہے اس کی ڈیولپمنٹ مزید ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے. سائنس اس کا کوئی جواب اس کے پاس نہیں ہے. اور پھر ڈیولپمنٹ کی بھی مختلف اقسام ہیں، کوئی ایک قسم نہیں ہے. سائنس صرف ایک ڈیولپمنٹ کو لیتی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں فزیکل ڈیولپمنٹ. باقی جتنے بھی ڈیولپمنٹس ہیں، مثلا اسپریچول ڈیولپمنٹ، سائنس اس کو نہیں لیتی. جیسے سوشل ڈیولپمنٹ ہے وہ سائنس اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی. مورل ڈیولپمنٹ کے بارے میں، آرٹسٹک ڈیولپمنٹ کے بارے میں سائنس بالکل خاموش ہے. تو ڈیولپمنٹ والا جو سوال ہے یہ بہت اہم سوال ہے اور یہ انسان کے ذہن میں، یہ سوال ہر انسان کے ذہن میں آتا، یہ سوال ابھرتا ہے. لیکن سائنس اس کے بارے میں انسان کو گائیڈ، جو ماڈرن سائنس ہے وہ نہیں کر سکتی. ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ سائنس جو ہے ہیومن ویلیوز کو ایڈریس ہی نہیں کرتی، جس کی وجہ سے یہ جو سیورل کائنڈس آف ڈیولپمنٹس ہیں یہ سائنس، جدید سائنس سے مخفی ہیں. ڈز مین کائنڈ نیڈ اینی مور ڈیولپمنٹ، کیا انسان کو مزید ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ اگر یہ مزید ڈیولپ ہو گیا ہے، اچھا یہ مکمل طور پر ڈیولپ ہو گیا ہے، تو کیا اس انسان سے کوئی اور قسم کا کوئی انسان بن سکتا ہے کہ نہیں بن سکتا؟ اس طرح اگر یہ جو مختلف فیزز ہیں، جو کڑیاں ہیں، تو اس کے مطابق اب وہ کڑیاں کیوں سٹاپ ہو گئی ہیں؟ اب انسان کسی اور فیز میں کیوں نہیں جا رہا ہے؟ اس کے پاس سائنس، یہ جو کویسچن ہے اس کا جواب سائنس کے پاس موجود نہیں ہے. یا یہ جو انسان ہے، از مین کائنڈ آلریڈی ڈیولپڈ، یہ جو حال ہی میں جو سوشل تھیوری آئی ہے کہ ہیومن بینگ از ایلین ٹو دس دا ارتھ انوائرمنٹ، یہ بھی ایک نیا نظریہ آیا ہے کہ ہیومن بینگ ایلین ہے، یہ کہیں اور سے آیا ہے. لیکن سائنس اس کویسچن کو شاید کہ ایڈریس نہیں کر سکتی کہ انسان آلریڈی ڈیولپ ہو کے آیا کہ یا اسی طرح ایک مختلف فیزز سے گزرا اور اب مزید فیزز بھی ہیں. تو اس مزید فیزز کے حوالے سے سائنس خاموش ہیں، اور پچھلے فیزز کے بارے میں تو سائنس نے کہا کہ اس کی فزیکل ڈیولپمنٹ ہوئی اور اس کے ان فیزز سے انسان نکل کے اب اسٹیج پہ آیا ہے، اور فیوچر کے بارے میں سائنس کے پاس کوئی نالج نہیں ہے. تو اگر اس کو مزید ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے تو پھر کیسے انسان کو ڈیولپ کیا جائے، کن پیٹرنز پہ انسان کو ڈیولپ کیا جائے، وہ پیٹرنز کون، ان پیٹرنز کا انتخاب کون کرے گا؟ کیا کوئی بایولوجسٹ کرے گا؟ کیا کوئی سوشیالوجسٹ کرے گا؟ کیا کوئی اکانومسٹ کرے گا؟ کیا کوئی پولیٹیشین کرے گا؟
کون کرے گا؟ کیا کوئی جناب ناولسٹ کرے گا؟ لہٰذا اب اس کا تعین کرنا ہے تو اس کے تعین کے لیے کسی اور سائڈ پہ جانا لازم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سائنس اس کا جواب نہیں دے سکتی. جب سائنس اس کا جواب نہیں دے تو ضروری بات ہے کہ انسان کسی اور طرف رجوع کرے گا. اور وہ طرف کیا ہیں؟ وہ مذہب ہیں جو کہ انسان کو گائیڈ کرتا ہے، صحیح طریقے سے گائیڈ کرتا ہے. اور یہ بھی پھر ہمیں اسلام یہ بتاتا ہے کہ وٹ آر دا ایریاز اور آسپیکٹس آف مین کائنڈ دیٹ آر ٹو بی ڈیولپڈ. اسلام میں جو اسلامک سائنس ہے، ہم اس کے اسلامک سائنس جو کہتے ہیں، تو اس میں ڈیولپمنٹ کے یہ جو فیزز ہے یہ لامتناہی ہیں. انسان نے مزید ترقی کرنا ہے، اور اس لیے کہ اس کے بغیر یہ ترقی جو ہے یہ تا قیامت جاری رہے گی. اور قرآن سے روشنی انسان لیتا رہے گا، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روشنی لیتا رہے گا، اور اس کی ڈیولپمنٹ جاری رہے گی. پھر سائنس یہ نہیں کہہ سکتی، یہ اس کی تخصیص نہیں کر سکتی کہ ہو ول ڈیولپ مین کائنڈ. اس لیے کہ تو سائنس تو اللہ پہ اور مذہب پہ اور ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پہ تو ایمان نہیں رکھتی. تو پھر مطلب یہ کہ اتنے کویسچنس بنتے ہیں، اتنے بے شمار کویسچنس بنتے ہیں کہ ان کو اگر صحیح معنوں میں ایڈریس کیا جائے تو سائنس پھر اگر ہم اس طرح کے سوالات پوچھنا شروع کر دیں تو سائنس پھر خاموش ہو جاتی ہیں، سائنس بے بس ہو جاتی ہیں، سائنس آگے کوئی منہ نہیں کر سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ اب ایک اور کویسچن ہے کہ ڈز دا ڈیولپر نٹ آ مین کائنڈ. یہ جو ڈیولپر ہوگا انسان کا، تو یہ انسان اگر نہیں ہوگا تو پھر کون ہوگا؟ یا انسان ہوگا تو پھر ایک انسان دوسرے انسان کے کیوں تابع بنے؟ ہاں، ایک انسان دوسرے انسان کے کیوں فالو کرے، اس کے احکامات کیوں فالو کرے، حالانکہ انسان باہم برابر ہے ڈگری میں، رسپیکٹ میں، ڈگنیٹی میں. تو اگر انسان پھر نہیں ہے تو پھر کون ہوگا جو انسان کو ڈیولپ کرے گا؟ اس کون کا جواب سائنس کے پاس نہیں ہے. ایسے بہت سے سوالات انسان کے ذہن میں آتے ہیں کہ جو کہ اب ایک سوال یہ بھی ہے کہ what is the purpose of life and death. اللہ نے موت و حیات کو کیوں پیدا کی؟ ہاں، یہ جو لوگ پیدا ہوتے ہیں اور مرتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ یہ فینامنا کیا سائنس اس کو ڈیفائن کر سکتی ہیں؟ سائنس کا جواب دے سکتی ہیں؟ سائنس اس کا جواب، سائنس تو کہتی ہیں کہ وہ لوگ پیدا ہوتے ایک نیچرل پروسیس ہے، ایک نیچرل فینامنا ہے. تو یہ نیچرل فینامنا کیوں ہے؟ کیوں لوگ پیدا ہوتے ہیں؟ مسلسل لوگ اور مختلف شکلوں میں لوگ آ رہے ہیں اور پھر لوگ مر بھی رہے ہیں. واٹ آر دا سورسز اینڈ ویکیشن آف فریڈم. پھر ایک انسان کو ایک خاص قسم کی آزادی حاصل ہے. باقی مخلوقات سے اس انسان کو مختلف بنایا گیا ہے. تو باقی مخلوقات سے کیوں مختلف بنایا؟ اس کا کوئی خاص مقصد ہے نا، لیکن اس مقصد کا تعین پھر سائنس نہیں کر سکتی. ہاؤ ٹو ایکٹ ٹو فلفل دا پیٹرنس آف دا کریٹر. جس نے اس کو پیدا کیا تو اس پیدا کرنے والے کی بھی تو کچھ ڈیمانڈس ہوں گی، کچھ ریکوائرمنٹس ہوں گی کہ جن پہ پورا اترنے کے لیے اس انسان کو بنایا گیا ہے. تو وہ پیٹرنس کون کون سے ہیں؟ اور وہ جو مقصد تخلیق جس کو یا مقاصد تخلیق ہم کہتے ہیں، وہ مقصد کون سا مقصد ہے؟ Why has man given a choice to follow or not to follow. یہ جو فریڈم ہے انسان کے پاس، باقی جتنے بھی مخلوقات ہیں، سورج کو دیکھیں، چاند کو دیکھیں، یہ ہواؤں کو دیکھیں، بارشوں کو دیکھیں، تو ان کے پاس اس طرح کا اختیار چوائس نہیں ہے. یہ چوائس صرف انسان کے پاس ہے، اس لیے کہ انسان کے جو پیٹرنس آف کریشن ہے وہ یونیک
پیٹرنس پہ انسان کو پیدا کیا، باقی جو ہے وہ نیچرل پیٹرنس پہ پیدا کیے گئے ہیں، اور انسان نیچرل پیٹرنس پلس کچھ ڈیوائن پیٹرنس پہ انسان کو پیدا کیے ہیں۔ تو اس طرح کے یہ جو ہم تفریق کرتے ہیں، اس طرح کی تفریق ہم ریلیجن کی بنیاد پہ کرتے ہیں۔ سائنس یہ تفریق نہیں کر سکتی۔ سائنس تو اس انسان کو اسی طرح لیتے جس طرح باقی مخلوقات ہیں، جیسے کتے، جیسے بلیاں اور شیر اور اس طرح کے مخلوقات ہیں، تو ان میں کوئی فرق نہیں کر سکتی۔ انسان میں اور ان دوسری مخلوقات میں سائنس کوئی فرق نہیں کرتی۔ اگر ویلیوز کی ہم بات کرتے ہیں تو یہ پھر کیوں مونوپلائزیشن ہے سائنٹیفک نالج میں؟ کیا یہ مورل ہے؟ از اٹ مورل ٹو ہیو مونوپلی اوور سائنٹیفک نالج؟ ویسٹ نے اس کو مونوپلائز کیا ہے، اور یہ جو سائنٹیفک نالج ہے، اب ویسٹ سے کوئی اگر یہ نالج لینا بھی چاہے تو پھر اس کے لیے ویسٹ کے اپنی شرائط ہیں، ان شرائط پہ پورا اترنا ہوگا، تب کہیں جا کے آپ یہ نالج لے سکیں گے۔ تو کیا یہ ویلیوز کی بات نہیں ہے؟ کیا یہ ویلیو ججمنٹ نہیں ہے؟ کیا نالج کو ایک خاص ٹیریٹری جس کو ہم یورپ کہتے ہیں اس تک محدود کرنا، کیا یہ مورل ہے؟ کیا یہ جائز ہے، ویلڈ ہے یہ اس طرح کے ریسٹرکشنز؟ اس کے علاوہ دیکھیں دوسرا کویشچن اس پہ بنتا ہے، از اٹ مورل ٹو لینڈ scientific knowledge to a particular group of people, to a region or territory؟ اب یہ یورپ کی مرضی ہے کہ جس کو چاہے تو نالج دے اور جس کو چاہے تو وہ نالج نہ دے۔ کیا یہ اس کی کوئی مورلٹی ہے، اس کی کوئی ویلیڈیٹی ہے؟ کیا نیچرل ہے؟ یہ مونوپلائزیشن جو ہے، واٹ از دا مورل پلیس آف پیٹرنس جو ہے، پیٹرن رولس اینڈ کاپی رائٹس، اس کے کیا مورل اسٹیٹس ہیں؟ یہ جتنے بھی ٹیکنالوجی ہم دیکھتے ہیں اور انفارمیشن ٹیکنالوجی دیکھتے ہیں، سائنٹیفک ٹیکنالوجی جتنی بھی ہے ہم جو یوز کرتے ہیں مختلف اپنے ایکٹیویٹیز میں، ریسرچ میں اور کلینک میں، باقی جتنے بھی اس طرح کی ہم یوز کرتے ہیں، تو ان کے پیٹرنس ہیں۔ تو یہ جو پیٹرنس ہیں اور کاپی رائٹس ہیں، ان کی کیا مورل سٹیٹس ہیں؟ کیا ایک علاقے تک ٹیکنالوجی کو محدود کرنا، کیا یہ اس طرح کی جو ججمنٹ ہے جس نے بھی اس کو یہ فکس کیا ہے، تو کیا اس کی کوئی مورلٹی ہے؟ Is it moral to restrict scientific knowledge to a particular region or a group of people؟ کیا یہ مورل ہے؟ اور جس طرح کے کویشچنز بنتے ہیں، in Europe from where the stock of modern scientific knowledge came؟ یورپ نے ماڈرن سائنٹیفک نالج کہاں سے حاصل کی؟ کیا یورپ اس کا کھلی دل سے اقرار کرتا ہے؟ کیا یورپ اس کا شکر گزار ہے جس نے اس کو جدید سائنس سے کے علوم سے روشناس کرایا؟ تو یہ ایسے بہت سے کویشچنس ہیں کہ جن یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو جدید سائنس ہے، جدید سائنس کے جتنے بھی ڈیسیجنس ہیں اور اس طرح کے جتنے بھی ویلیو ججمنٹس ہیں، ان پر مورلٹی کے کویشچن مارکس ہیں، اور جدید سائنس کو چاہیے کہ اس قسم کے جتنے بھی ڈیسیجنس ہیں اور جو کہ ریجنس کو اور پرٹیکولر ٹیریٹری کو اور ایک پرٹیکولر اسٹیٹ اور کنٹری کو کہ جو ریسٹرکٹ کرتے ہیں اس طرح کی نالج کو، کہ یہ کسی اور ایک ملک سے دوسرے ملک کو یہ نالج نہیں جا سکتا، یہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر نہیں ہو سکتی، تو جدید سائنس کو چاہیے کہ ان تمام ریسٹرکشنز کو اور اس طرح کے ویلیو ججمنٹس کو ریوزٹ کریں اور ان کے کوئی کافی شافی جواب دیں،
یا اگر جدید سائنس کے پاس ہو اور جدید سائنٹسٹ کے پاس ان کا کوئی جواب نہیں ہے تو یہ جو جتنی بھی اس طرح کی ریسٹرکشنس ہیں ان ریسٹرکشنس کو ختم کریں، تب کہیں جا کے ہم یہ کہہ سکیں گے کہ جو جدید سائنس ہے وہ ویلیو ججمنٹل فری ہے، اور اس میں آبجیکٹیویٹی ہے، اور اس میں اس طرح کی پارشلٹی ود ریفرنس ٹو ٹیریٹری ریجن یہ کچھ بھی نہیں ہے. ورنہ ہم یہ ماننے کے لیے تیار ہرگز نہیں ہیں کہ جو جدید سائنس ہے وہ ویلیو ججمنٹ فری ہے، اور اس میں اس طرح کی کوئی بائسنس نہیں ہے اور اس طرح کی کوئی پارشلٹی نہیں ہے. سو وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب. جزاک اللہ خیر.